ذرا تصور کریں، 13 رجب کی مقدس رات ہے، خانہ کعبہ کا مقدس مقام جہاں ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ وہ معجزہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا خود ایک نشانی تھی کہ آپ کی زندگی عظمتوں سے بھرپور ہوگی۔ علی، جنہیں بچپن سے ہی نبی اکرم کا سایہ کہا جاتا تھا، نہ صرف ان کے رشتہ دار بلکہ ان کے سب سے قریبی ساتھی بھی تھے۔ علی کا ایمان کتنا مضبوط تھا، یہ آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب مکہ کے سرداروں نے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن نبی کے ایک وفادار ساتھی تھے جو اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھے۔ علی نے نبی کی جگہ اپنے بستر پر لیٹ کر دشمنوں کا سامنا کیا۔ وہ رات جسے ہم لیلۃ العنبیت کے نام سے جانتے ہیں، اس رات علی نے اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ کیا ایسی قربانی کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ اب جنگ کا میدان سجتا ہے اور سب کی نظریں حضرت علی پر ہیں۔ غزوہ خندق میں ایک نہایت خطرناک پہلوان، عمرو بن عبد نے مسلمانوں کو للکارا۔ کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھا، مگر علی آگے بڑھے اور اپنے دلیرانہ وار سے اسے شکست دے دی۔ اس دن کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ نبی نے فرمایا، علی کی ایک ضربت روز خندق تمام جن و انسان کی عبادت سے افضل ہے۔ ایسی بہادری کی داستانیں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر خیبر کا میدان آتا ہے۔ خیبر کا قلعہ ایک ایسا قلعہ تھا جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن حضرت علی کو بلایا گیا۔ انہوں نے اپنی بے مثل شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیبر کا مضبوط قلعہ فتح کر لیا، اور اس دن علی کی بہادری کا طوطی ہر طرف بولنے لگا۔ لیکن علی کی عظمت صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہیں تھی۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ علم کے موتی تھے۔ نبی نے علی کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا۔ نہج البلاغہ میں علی کے فرمودات آج بھی ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کا قول یاد رکھیں، جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقی فاتح ہے۔ ایسی حکمت کی باتیں ہمیں علی کی دانش مندی کی گہرائیوں کا پتہ دیتی ہیں۔ 656 عیسوی میں علی کو خلافت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کی خلافت کا دور انصاف اور عدل کی مثال تھا، لیکن مشکلات بھی کم نہ تھیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی نے مقدمہ دائر کیا تو اپنے اسے ایک عام شہری کی طرح عدالت میں سنا اور فیصلہ اب کے خلاف گیا۔ سوچیں، کتنا عظیم حاکم ہوگا جو خود کو بھی قانون کے سامنے جھکا دے۔ مگر علی کی زندگی کا اختتام بھی ان کے عظیم سفر کی طرح عظیم تھا۔ 19 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کا مزار نجف اشرف میں ہے، جہاں آج بھی لوگ آپ کی زندگی سے درس لینے آتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ شجاعت ہو، علم ہو، عدل، ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنا کبھی آسان نہیں، لیکن ہمیشہ صحیح ہوتا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی ہمیں روشنی کا راستہ دکھاتی ہے۔